السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ سبھی کے لیے بقرعید کے حوالے سے اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ لے کر آیا ہوں، نبی کے معجزے کے حوالے سے۔ جب آپ سنیں گے تو یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، بقرعید کی آمد ہے اور اس مرتبہ 10 جولائی یا پھر 11 جولائی کو بقرعید کا تہوار منایا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ایسے وقت میں آپ سبھی جانتے ہی ہیں کہ بقرعید کے موقع پر مسلمان جو ہیں وہ حلال جانور کی قربانی کرتے ہیں، لیکن ہمارے بھارت دیش میں کچھ ایسے جانور ہیں جن کے اوپر پرتیبند لگا ہوا ہے اور اسی لیے خاص طور سے مسلمان ان جانوروں کی قربانی نہیں دیتا۔ لیکن دوستو، آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ مذہب اسلام ہی ایک ایسا مذہب نہیں ہے جس کے اندر قربانی دی جاتی ہو۔ بہت سارے ایسے مذہب ہیں جن کے اندر جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ ایسے وقت میں دوستو چلیے میں آپ سبھی کو مذہب اسلام کے حوالے سے ایک واقعہ سناتا ہوں، جس واقعے کو سن کر یقیناً آپ کا دل و ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو بھیجا اور تمام جتنے بھی اللہ کے نبی آئے، اللہ کے رسول آئے، تمام کے تمام نے انسانیت کی رہنمائی فرمائی۔ لیکن بہت سے لوگ تھے جنہوں نے حق کا راستہ اپنایا اور وہ اللہ کے قریب آئے، لیکن بہت سے ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کر دیا اور پھر دوستو ان کے اوپر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوا اور وہ سب برباد ہو گئے۔ میرے پیارے دوستو، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس کو اتنی ہی بڑی آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے پیغمبر ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اتنے بڑے ہو گئے کہ چلنے پھرنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹوں کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب کیونکہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اسی لیے یہ صاف ظاہر تھا کہ یہ خواب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان کی بات پر یہ جواب دیا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دوستو، پھر ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری لی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ذبح کرنے کی نیت سے مینا کی طرف چلے۔ دوستو، میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ مینا مکہ شریف سے 3 میل دور 2 پہاڑی کے بیچ ایک بہت لمبا میدان ہے، اس کو مینا کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا میں داخل ہونے لگے تو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شیطان بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر شیطان کو 7 کنکریاں ماری، جس کی وجہ سے شیطان زمین میں دھس گیا۔ دوستو، پھر دونوں باپ بیٹے آگے بڑھے تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ کچھ دور جا کر پھر شیطان بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے اللہ اکبر کہہ کر شیطان کو 7 کنکریاں ماری، جس کی وجہ سے شیطان زمین میں دھس گیا۔ دوستو، پھر دونوں باپ بیٹے آگے بڑھے تو شیطان نے پھر ایسا ہی کیا، یعنی وہ بہکانے لگا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر شیطان کو 7 کنکریاں ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھس گیا۔ دوستو، پھر آخرکار اللہ تعالیٰ کی خوشی و رضامندی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کارنامہ انجام دیا جس کو نہ اس سے پہلے زمین نے دیکھا تھا اور نہ ہی آسمان نے اور نہ ہی اس کے بعد دیکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے ٹکڑے کو منہ کے بل زمین پر لٹا دیا، پھر چھری تیز کی اور آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس وقت تک پوری طاقت سے چھری چلاتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پکار کر یہ نہیں کہہ دیا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دیا اور ہم لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈے کو جنت سے بھیج دیا، جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح تو مینڈے کو کیا، لیکن ثواب ملا بیٹے کی قربانی کا، کیونکہ دونوں باپ بیٹے دل و جان سے اس کام کے انجام دینے کو طے کر چکے تھے جس کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا تھا۔ باپ نے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیا اور بیٹا خوشی کے ساتھ لیٹ بھی گیا۔ اپنی نیت میں یہ دونوں سچے تھے اور اسی واقعے سے حج کے موقع پر کنکریاں مارنے کی شروعات ہوئی۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہ شیطان کو کنکریاں ماری تھی اور وہ زمین میں دھس گیا تھا۔ اب ان جگہوں پر پتھر کے مینار بنا دیے گئے ہیں جہاں پر حاجی 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ دوستو، اسی واقعے سے قربانی کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر بھی قربانی واجب ہو گئی۔ دوستو، اسی طرح قربانی کی شروعات ہوئی۔ تو دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں،
اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔